خداوند کی شادمانی جو ہر دل کو شاد کرتی ہے، اس کے خوبصورت پوتر نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آج آپ کو گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کی طرف سے خداوند کے حضور میں بہت ساری دعائیں، محبتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ وہ نت نئے منصوبوں سے اپنے کام کی وسعت کے لیے پوری دنیا کو اپنے نام سے واقف کرانے کے لیے لوگوں کو اٹھائے کھڑا کرتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں بشپ پالوس صاحب کا، ان کی اہلیہ اپنی پیاری بہن کا، اور گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کا، جنہوں نے آج موقع دیا کہ میں ان کے ساتھ آ کر اور آپ کے ساتھ ان کے ریفرنس سے آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں۔ یقیناً آج ہم خدا کے کلام سے ڈھیر برکت پانے والے ہیں۔ بے شک مسیحا نے اپنے منہ مبارک سے فرمایا، فصل بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں۔ تو گویا ہم سب جو خدمت کا کام کر رہے ہیں، ہم سب کے سب مزدور ہیں، اور سب کی الگ الگ جابز، سب کی الگ الگ ڈیوٹیز ہیں۔ مناسب ہے کہ سب اپنی اپنی ڈیوٹیز کریں اور مسیح میں بڑھتے جائیں۔ آج جس موضوع پر میں اور آپ تھوڑی دیر خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے، وہ آج کے دور کی کلیسیا کے تعلق سے ہے۔ گو کہ عالمگیر کلیسیا ہمارے سامنے ہے۔ بہت سارے لوگ مذہبی اعتبار سے یا فرقوں کے اعتبار سے کلیسیا کو ناپتے ہیں، لیکن میرے نزدیک جو بائبلی کلیسیا ہے، اس کے لیے جو پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے لفظ استعمال کیے، وہ بدن کے ہیں، مقدسوں کی جماعت، برگزیدہ لوگوں کی مجلس سے ہیں۔ اور اس جماعت میں رنگ، نسل، معاشرتی، معاشی یا رہن سہن کا کوئی امتیاز نہیں ہے، کیونکہ جیسے مسیح ایک ہے، کلیسیا بھی ایک ہے، اور اس میں کوئی اتم نہیں ہے۔ اس میں کوئی اتم ہے تو وہ کلیسیا کا سر مسیح اور خدا باپ اور روح القدس ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم مسیح کے بدن ہونے کے ناطے اپنے آپ کو سمجھ، جان اور پہچان سکیں۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا جو خط ہے، اس کا 12واں باب، جہاں روح القدس کی نعمتوں کی بات کرتا ہے، وہاں پر پولس رسول نے بہت سے اعضاء کو ایک بدن سے بھی منسوب کیا۔ اور یہاں پر اگر ہم 12ویں باب کی 12ویں سے 14ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہماری سمجھ میں آئیں گی۔ میں آپ کی اور اپنی ہدایت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلام اقدس میں یہ رقم ہے، کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے سب اعضاء گو بہت سے ہیں، مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے، اسی طرح مسیح بھی ہے۔ کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں خواہ یونانی، خواہ غلام خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا ہے۔ کلام اقدس کے پڑھے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے۔ میرے عزیزو، مقدسوں کی جماعت میں، کلیسیا کی دور حاضرہ میں جو تشبیہ ہے وہ مسیح کے بدن کی ہے، اور اس میں ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو رومن کلیسیا ہے یا جو پریسبیٹرین کلیسیا ہے، جو یو پی ہے یا پینتیکاسٹل ہے، کوئی بھی کسی بھی مسلک سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہے، اگر وہ مسیح کو خدا کا بیٹا مانتا ہے اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر یقین رکھتا ہے، اور اس نے بپتسمہ لے کر نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا ہے، تو وہ کلیسیا ہے۔ اور جو کلیسیا مسیح نے اپنے لیے مخصوص کی، یہ وہی کلیسیا کا رکن ہے جس نے مسیح کو قبول کرنے کے باعث خدا کو باپ کہنے کا حق حاصل کر لیا ہے، اور جس کے پاس
خدا کو باپ کہنے کا حق حاصل ہے وہ مسیح کے بدن سے منسوب کلیسیا اور کلیسیا کا رکن یا فرد ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ بدن میں اعضاء بہت سے ہیں اور سب اعضاء کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، سب اعضاء کی اپنی اپنی ڈیوٹیز ہیں۔ کلام اقدس بڑے واضح طور پر ہمیں سکھاتا ہے کہ جیسے روح ایک ہے، جیسے خدا کا بیٹا یسوع ایک ہے، جیسے خدا ایک ہے، اسی طرح کلیسیا مسیح کا بدن اور سب اعضاء مل کر ایک بدن بنتے ہیں، اور اس میں کوئی اونچا نیچا بڑا چھوٹا نہیں ہے، بلکہ سب یکساں مساوی اور برابر حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کو جب ہم اسی باب کی 15ویں سے 20ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ راز افشاں ہوتا ہے کہ یہ جو بدن کے عضو ہیں یہ بدن ہی کے لیے ہیں اور انہوں نے بدن ہی کے لیے کام کرنا ہے، یعنی آج کا کلیسیا کا رکن کلیسیا کے ہی لیے ہے اور اسے کلیسیا کے لیے ہی کام کرنا ہے تاکہ مسیح کے نام سے منسوب ہے تو مسیح کی پہچان کا باعث ہو سکے، جانا جا سکے۔ آیت 15ویں سے پڑھ رہا ہوں، اگر پاؤں کہے چونکہ میں ہاتھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں، اور اگر کان کہے کیونکہ میں آنکھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں۔ اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا تو سننا کہاں ہوتا، اور اگر سننا ہی سننا ہوتا تو سونگنا کہاں ہوتا؟ مگر فی الواقعہ خدا نے ہر ایک عضو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے۔ اگر وہ سب ایک ہی عضو ہوتے تو بدن کہاں ہوتا؟ مگر اب اعضاء تو بہت سے ہیں لیکن بدن ایک ہی ہے، کلیسیا۔ بہت ساری یونانی، عبرانی، لاطینی، بہت ساری زبانوں میں اس کے تراجم معنی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک خطیر یہ موضوع ہے، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے آج آپ کی توجہ کلیسیا یعنی مسیح کے بدن اور ان کے اعضاء اور ان کے کاموں کی طرف رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ جو کسی نہ کسی کلیسیا سے جانے مانے جاتے ہیں، میں آپ جو کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی کلیسیا کے ساتھ ممبرشپ رکھتے ہیں، کسی نہ کسی کلیسیا کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے کوئی کامل نہیں ہے، ان عضو میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہی صرف کافی ہوں۔ نہ تو پاؤں نہ سر تپا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر بدن کے عضو کا اپنا اپنا کام کردار ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے اور سونگنا، سننا، چکھنا، بولنا، چلنا پھرنا، یہ سب کام گو کلیسیا کے افراد کو اکٹھ میں لا کر کلیسیا کی ترقی یعنی مسیح کے بدن کی عزت و حرمت کے لیے بلاتی ہے۔ جو مسیح کے بدن میں ہے وہ حرمت کا اعضا ہے، وہ بے حرمتی کا اعضا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کوئی بھی رکن کیوں نہ ہو، چاہے وہ کلیسیا کا ایک چھوٹا سنڈے اسکول کا رکن ہے یا وہ بڑی جماعت میں لیڈ کرنے والا خادم ہی کیوں نہ ہو۔ ہر ایک کی جاب، ہر ایک کی ذمہ داری بطور کلیسیا اور بدن کے عضو الگ الگ ہیں۔ 21ویں آیت میں لکھا ہے، آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج نہیں،
اور نہ سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا محتاج نہیں، بلکہ بدن کے وہ اعضاء جو اوروں سے کمزور معلوم ہوتے ہیں بہت ہی ضروری ہیں۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آپ جو کلیسیا کے فرد ہیں اور آپ کلیسیا میں دعا کروانے جاتے ہیں یا کرنے جاتے ہیں، اگر آپ بپتسمہ لے چکے ہیں، خدا کو باپ کہنے کا حق پا چکے ہیں، مسیح کو قبول کر چکے ہیں، تو آپ اب مسیح کے بدن کے اعضاء میں سے ایک ہیں، یعنی کلیسیا کے رکن مسیح کے بدن میں سے ایک ہیں، اور کوئی کسی سے آگے برتر نہیں ہے۔ آیت 24 میں لکھا ہے، حالانکہ ہمارے زیبا اعضاء محتاج نہیں، مگر خدا نے بدن کو اسی طرح مرکب کیا ہے کہ جو عضو محتاج ہے اسی کو زیادہ عزت دی جائے، تاکہ بدن میں تفرقہ نہ پڑے، بلکہ اعضاء ایک دوسرے کی برابر فکر کریں۔ آج کی کلیسیا اور کلیسیاؤں کے حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ محض آئیڈینٹی تو رکھتے ہیں لیکن کام نہیں رکھتے، شناخت تو رکھتے ہیں لیکن اس شناخت کے مطابق کام نہیں کرتے۔ کلیسیا کے افراد اپنے آپ کو صرف سمجھتے ہیں کہ وہ خادم کے پاس جائیں اور ان سے دعا کرائیں، لیکن مسیح نے آپ کو کلیسیا کا بدن کے حصے بنا دیا ہے۔ اب آپ کو صرف اس بدن کے ساتھ ایک مصنوعی اعضاء بن کر نہیں رہنا۔ اس اخیر وقت میں کلیسیا کو یعنی مسیح کے بدن کو اور بدن کے اعضاء کو اپنی ذمہ داریاں پہچاننی ضروری ہیں، اور پھر اس کے مطابق کام کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اعضاء اپنا کام نہ کریں تو وہ نکارہ اعضاء ہیں، بیکار اعضاء ہیں، اور ان کا بدن کے ساتھ ہونا یا نہ ہونا کسی کام کا نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ آپ کلیسیا کے فرد ہیں، کلیسیا کے جوان، بیٹی، بیٹا، بچہ، ایلڈر، ڈیکن، مبشر، آپ پاسٹر ہیں، آپ استاد ہیں، آپ کے پاس نعمتیں ہیں، اور اگر ان نعمتوں سے کلیسیا کی افزونی یعنی مسیح کے بدن کی افزونی نہیں ہو رہی تو پھر آپ سمجھیں کہ کلیسیا میں بدن میں آپ کا ہونا نکارہ اعضاء کے برابر ہے۔ کوئی اعضاء یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ میں اکیلا کامل ہوں، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی آنکھ، جسے مسیحا نے اپنے منہ مبارک سے فرمایا بدن کا چراغ ہے، لیکن اس آنکھ ہی کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی محافظت کے لیے یہ پلکیں، یہ آنکھ کو ڈھانپنے کے لیے، پھر آپ اس کو آپ کے کان ہیں سننے کے لیے، اور آپ ان کو دیکھیں تو اس کے باہر اس کو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ آپ کی آنکھ محفوظ رہ سکے۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ میڈیکلی اس کو دیکھتے ہیں تو دماغ جب تک آرڈر نہ کرے جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو مسیح کو کلیسیا کا سر کہا گیا ہے، اس کے بغیر کلیسیا یعنی بدن کے عضو کسی کام کے نہیں ہیں۔ اور اب بچے سے بوڑھے تک یوئیل کی اس رویا کے مطابق، نبوت کے مطابق، بچوں سے بڑوں تک سب کو پہچاننا پڑے گا کہ میں مسیح کے بدن کا اعضا ہوں، اور میرا کام کیا ہے۔ آپ
اسی باب کی 28ویں سے 30ویں آیت کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو فرمایا، اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزے دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جن کو یہ جو عہدے ہیں، یہ جو نعمتیں ہیں، اگر یہ باقاعدہ بتا دیں تو اس میں 2 ایسے عہدے بتائے ہیں جس میں ساری کلیسیا کا شمار ہوتا ہے، یعنی مددگار اور منتظم۔ ہم کتنے مددگار ہیں اپنی کلیسیا میں دوسروں کے؟ ہم کتنے مددگار ہیں اپنے پاسبان کی خدمت میں؟ ہم کتنے مددگار ہیں مبشر کی خدمت میں؟ ہم کتنے مددگار ہیں ایک شفا دینے والے کی خدمت میں؟ ہم کتنے مددگار ہیں غیر زبانوں کے بولنے والوں، اور کتنے مددگار ہیں ہم غیر زبانوں کے ترجمے کرنے والوں کے؟ یوں لگ رہا ہے کلیسیا بٹ گئی ہے، اور اعضاء بٹ جائیں تو بدن بدن نہیں رہتا، اعضاء بٹ جائیں تو بدن بدن نہیں رہتا، اس کو لوگ اور نام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بدن اپاہج ہو جاتا ہے، پیرالائز ہو جاتا ہے، اور پیرالائز بدن مسیح کا بدن نہیں ہو سکتا۔ مسیح کا بدن پیرالائز جو لوگ ہیں ان کی بحالی کا بدن ہے۔ مسیح کا بدن تو دوسروں کی خوشحالی کا بدن ہے، مسیح کا بدن دوسروں کی ترقی کا بدن ہے، مسیح کا محبت، مساوات، رواداری کا بدن ہے۔ مسیح کا بدن نفرت بکھیرنے والا نہیں، محبت بکھیرنے والا بدن ہے۔ مسیح کے بدن میں تفرقے، بدعات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تم میں سے جتنوں نے مسیح کو قبول کیا ان کو فرزندیت کا حق بخشا گیا ہے، اور وہ خدا کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، اور جو خدا کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں وہ مسیح کا بدن ہے۔ آئیے تھوڑی دیر آپ توجہ کریں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو کمزور اعضاء ہوں، میں تو بدن کا بالکل کمزور حصہ ہوں، اگر آپ کسی بری علت کا شکار ہیں، آپ نے مسیح کو قبول کیا ہوا ہے، آپ نے بپتسمہ لیا ہوا ہے، لیکن آپ کسی بری علت کا شکار ہیں، نشے بازی کا شکار ہیں، حرام کاری کا شکار ہیں، یا آپ آوارہ گردی کا شکار ہیں، آپ جھوٹ فریب کا شکار ہیں، تو آپ کے لیے آج ایک خوبصورت نوید ہے، اور نوید یہ ہے، مسیح جب مصلوب ہو رہے تھے تو انہوں نے بدن کے سب اعضاء کو سر تپا ایک ایک حصے کو اپنے خون سے دھویا ہے۔ سر پر کانٹوں کا تاج اسی لیے رکھا گیا کہ سر کی چوٹی سے بہتا ہوا خون پاؤں کے تلووں تک ہر اعضاء کی ناپاکی دور کر دے، پلیدگی دور کر دے، پاکیزہ کر دے۔ اور داڑھی اس لیے نوچی گئی کہ چہرے کے جو حصے ہیں وہ بھی خون سے پاکیزہ ہو جائیں، اور پھر اس کی پسلی میں نیزہ لگایا گیا تاکہ جو اعضاء رہ گئے ہیں وہ بھی پاک کیے جا سکیں۔ اور پھر اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھونک دیے گئے، گویا جب یوں تھے تو یہاں سے ہتھیلی سے خون بازوؤں سے ہوتا ہوا، پرہن سے ہوتا ہوا پاؤں تک،
اور پاؤں کے تلووں، اگر میں کہوں کہ میں مسیح کے بدن کا وہ حصہ ہوں اپنی عاجزی انکساری کے لیے کہ میں اس کے پاؤں کے تلوے کا حصہ ہوں، تو اس نے تلووں کو بھی اپنے خون سے تر کیا۔ گویا آپ اس کی کلیسیا کے بدن کا کوئی بھی حصہ کیوں نہیں، آپ دھلے ہوئے پاکیزہ پاک کیے گئے اعضاء ہیں۔ اور اگر آپ پاک ہو چکے ہیں تو پھر اگر آپ کسی وجہ سے کسی کام میں الجھ کر کسی بری سوچ میں بے راروی کا شکار ہو گئے ہیں تو مت خیال کیجئے کہ اب میں واپس نہیں ہو سکتا۔ آپ کارآمد اعضاء ہیں۔ جسم کے کسی اعضاء کو چوٹ لگنے کا مطلب یہ نہیں وہ کٹ گیا ہے۔ جسم کے کسی حصے کے کمزور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناکارہ ہو گیا ہے۔ آپ بیکار اعضاء نہیں ہیں۔ آپ مسیح کے بدن کلیسیا کے کارآمد اعضاء ہیں، مددگار ہیں، منتظم ہیں۔ آپ استاد نہیں تو آپ استاد کے مددگار ہو سکتے ہیں۔ آپ رسول نہیں تو اس کی رسالت کے منتظم ہو سکتے ہیں۔ آپ نبی نہیں تو آپ نبوت کے مددگار ہو سکتے ہیں۔ گویا حاصل کلام یہ ہے کہ آج کلیسیا کو اپنے آپ کو مسیح کا بدن سمجھنے اور ہر کلیسیا کے رکن فرد کو مسیح کے بدن کے اعضاء ہونا ہوگا، کیونکہ مسیح آپ کے لیے قربان ہوا ہے، اور اس کے قربان ہونے سے، خون بہانے سے آپ کو پاکیزگی ملی ہے، اور اس پاکیزگی کے باعث آپ کی سوچ بھی پاکیزہ کی گئی ہے، آپ کا دل دماغ پاکیزہ کیا گیا ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ صلیب کے اس پس منظر کو اپنی زندگی میں لیجئے اور مسیح کا کام کیجئے، کلیسیا کا با اثر رکن بنیے، کیونکہ آپ کو اس نے فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ آپ تفرقے نہ کریں، بدعات کا باعث نہ بنے، نفرتوں کا باعث نہ بنے، بلکہ نفرتوں کے درمیان محبت کی فضا بنے، تفرقوں کے درمیان اتفاق کی فضا بنے، کیونکہ مسیح اسی لیے دنیا میں آیا، اسی لیے قربان ہوا کہ آپ کو بچائے اور آپ دوسروں کو بچانے کا کام کر سکیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی پر غور کریں کہ میں کون سا اعضاء ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ کیا میں مسیح کی حرمت کا باعث ہوں؟ کیا میں مسیح کی عزت کا باعث ہوں؟ اور اگر عزت کے باعث نہیں ہیں، کلیسیا میں صرف آپ حاضری کے رکن ہیں، تو پھر اس سے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ مسیح نے آپ کے لیے جان قربان کی ہے۔ آئیے ہم خدا کے حضور میں جھکیں، دعا کریں۔ ہمارے رب آسمانی خدا، ہم شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے لاریب کلام کے لیے، عمیق باتوں کے لیے۔ جب جب زمانوں کو، جہانوں کو اصلاح کی، فلاح کی ضرورت پڑی ہے، آپ نے اپنے روح القدس کی قدرت سے اپنے کلام کو اپنے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ خداوند ہم شکر گزاری کرتے ہیں، آپ نے ہم کو یہ بتا دیا کہ ہم کلیسیا آپ کے بدن کے عضو ہیں۔ خداوند ہمیں توفیق دیجئے، ہم کل نہیں، آج ہی اپنا کام کرنا شروع کریں۔ اگر ہم کلیسیا کے عضو میں ہمارا کام سننے کا ہے تو بغور سننا شروع کریں، اگر دیکھنا ہے تو غور سے دیکھیں، اور نہ صرف دیکھیں بلکہ سمجھیں کہ کس طرح چلتے ہیں۔ خداوند ہم شکر گزاری کرتے ہیں، جتنے لوگوں نے آج آپ کے کلام کو سنا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے ان سے کلام کیا ہے، آپ نے بات کی ہے، اور آپ کی بات
کبھی رائے گاہ نہیں ہو سکتی۔ توفیق دیجیے یہ نوجوان بیٹا، یہ نوجوان بہن، یہ نوجوان بھائی، یہ بزرگ آپ کے کلام کو سننے کے باعث آج بچ جائے اور ان کی زندگی میں تبدیلی آئے اور آپ کے لیے سرب ہونا شروع ہو جائے۔ خداوند شکر گزاری کرتے ہیں گڈ شیفرڈ ٹیلی ویژن کے لیے، اس کی ساری ٹیم کے لیے، بشپ پالس صاحب کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، ان کی اہلیہ اپنی بہن کے لیے، ان کی ساری اس رویا کے لیے جو ملک پاکستان اور عالمگیر کلیسیا کے لیے رکھتے ہیں۔ خدا تو اس پروجیکٹ کو، اس منصوبے کو، اس ویژن کو، اس رویا کو ملک کے طول و عرض میں بالخصوص ان لوگوں کے لیے استعمال کر جہاں ابھی تک آپ کا کلام نہیں پہنچا۔ ساری ٹیم کو برکت دیجیے اور بالخصوص سننے والوں پر آپ کا گہرا فضل رہے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین، آمین۔